جو کہ مظلوم فیصلہ میں شہداء رہے گو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے گو رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے جو کہ مظلوم شمر کہتا تھا یہی ماہ علیت بر کی شمر کہتا تھا یہی ماہ علیت بر کی جس کا اتحاد کلیجے پہ دھرا جو کہ مظلوم شام ہوتی ہے تو سے اترتے ہیں حرم شام ہوتی ہے تو سے اترتے ہیں حرم پر سرے شام ہاتھوں نیزے پہ چڑھا پر سرے شام ہاتھوں نیزے پہ چڑھا رہتا ہے اے فلک کاٹے گئے باد فنا دست حسین
ایک ظلم تیرے گھر میں نیا رہتا ہے، خواب میں آن کے بد سے یہ شہر نے پوچھا، خواب میں آن کے بد سے یہ شہر نے پوچھا، بیٹا احوال تیرا دل میں کیا رہتا ہے، بیٹا احوال تیرا دل میں کیا کہاں سجاد نے عاشق آنکھوں میں لب پہ نالے، کہاں سجاد نے آنکھوں میں لب پہ نالے، پاؤں زنجیر میں رسی میں گلا جو کہ مصروف فیصلہ میں شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر صدا اللهم صل على میں مزید منور ہونے کے لیے دعوت دوں گا علی شاہ صاحب سے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على نظر میں کربو بلا تو ہے نا،
نہ کوئی مانے مگر نبی نے علی کو مولا کہا تو ہے نظر میں کربو بلا تو ہے جسے نہیں ہے علی سے الفت یہ اس کی ماں کی خطا تو ہے کیا آش نظر میں کربو بلا تو ہے اور جو ظاہر کربلا ہے ان کے لیے شاعر نے بہت پیارا شعر لکھا ہے یہ کہہ کے بخشا مجھے خدا نے یہ ظاہر کربلا تو ہے نظر میں کربو بلا تو ہے یہ ٹھیک ہے وہ خدا نہیں پر یہ ٹھیک ہے وہ خدا نہیں پر علی دلیل خدا تو ہے نعرہ حیدری دلیل خدا ہے مقرر ہے یہ ٹھیک ہے وہ خدا نہیں پر علی دلیل خدا تو ہے نظر میں کربو بلا تو ہے اور یہ ماتمیوں کے لیے شعر ہے سلام ماتمی کی ماں کو سلام ماتمی کی ماں کو واہ حلال زادہ جنا تو ہے جیو جیو واہ واہ نظر میں کربو بلا تو ہے کتاب کافی ہے کہنے والوں کتاب میں انما تو ہے نعرہ حیدری نظر میں کربو بلا تو ہے دعائیں غازی سنے نہ کیوں کر دعائیں غازی سنے نہ کیوں کر بطول کی وہ دعا تو ہے واہ 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 یاری آشا بہت اللہ صلی
دعائیں غازی سنے نہ کیوں کر، بطول کی وہ دعا تو ہے نا، نظر میں کربو بلا تو ہے نا۔ اللهم صل على محمد۔ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ، میری جان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ، میری جان سکینہ، اٹھ گئے کوچلے کھل گیا زندان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ، میری جان سکینہ، بندے جو تیرے چھینے وہ دلا دوں، ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں، گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ، میری جان سکینہ، جمار کے باب رون دیے ہے معصوم سکینہ، ہے
کدی آکے ویخ کیویں زندہ چ میں وسایا چھوٹا جیا مدینہ وجمار کے باب روندیے ہے معصوم سکینہ یثرب وسان کیتے کنے گھر پہ وسانے میرا ہاشمی محلہ پھپھیاں دے قید خانے مدنیاں میں دعا زینب دے درد بوہا سارے کدے کوئی نہ وجمار کے باب روندیے ہے معصوم سکینہ میری عقیدتاں دا کعبہ اے میرا بابا جیڑی کعبہ رخ دیوارے اوتھے نام تیرا لکھیا جدوں یاد تیری آوے رخ سارے اپنے لاواں تیرا سمجھ کے میں سینہ وجمار کے باب روندیے ہے معصوم سکینہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. امید ہے کہ اعلان سماعت فرمائیں. آج اسی ماہ بارگاہ میں بسلسلہ شہادت امام علی نبی علیہ السلام ایک مجلس اعلان منعقد ہے جسے سید زین العابدین علیہ السلام نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور مقامی سوزخوان جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پیش کریں گے. تو آپ سب سے التماس ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد بابا زمان صاحب اور اب میں دعوت خاتون کا اس مجلس کے آخری مقرر جناب قبلہ علامہ کاظم رضا ترابی صاحب کہ وہ آئیں اور فضائل محمد علیہ السلام بیان کریں. بابا عمران سلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة على إمام المسلمين السيد سجاد حسين كاظمي ابن زيد الرحمن شاه كاظمي. فاتحة. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد
صل على محمد وآل محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل بركات محمد واجعل سلام صلاة وسلام من نظام محبان نبی اور نبی عاشقان نبی اور نبی. یہ پرخلوص سی مجلس فاتحہ مجلس ترحیم ایک سید مرحوم سید سجاد حسین کاظمی ابن سید زمان شاہ کاظمی کی بلندی درجات کی قائم کی گئی ہے. ہمارے ہاں اپنے مرحومین مرحومات کی مغفرت و بخشش کو بلندی درجات اور قدر کے لیے اگر کوئی آسان ترین ذریعہ اور وسیلہ سمجھا جاتا ہے تو ذکر محمد والے کیونکہ مجلس فاتحہ ہے اور ہمارے وہاں فاتحہ ہوتی ہے تو ہر خاص کام کے لیے جو پڑھی جاتی ہے صبح وہ سورہ فاتحہ ہے، جس کے لیے آمد الناس پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں سارے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس سورہ فاتحہ کیا پڑھنے پڑھانے والی سورہ ہے؟ مقصد سورہ فاتحہ صرف پڑھ کے بخشنا بخشوانا ہے. قرآن صرف پڑھنے پڑھانے بخشنے بخشانے کے لیے کتاب نہیں ہے. قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے. بے شک یہ فاتحہ کو رسم نہیں ہے، عبادت ہے. بے شک اور عبادت وہ جس کی سمجھ آ رہی ہو تو میں کیا کہہ رہا ہوں. واہ جو بغیر سمجھ کی کر رہا ہے وہ اس کی عادت ہے، عبادت نہیں. یہ بات نہیں. واہ واہ کیا بات ہے. میں مانتا ہوں کہ ٹھنڈ پڑی. میں تو اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ آپ ٹھنڈ دور کر سکو، لیکن طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ جتنا جڑ کے بیٹھیں گے نا اتنی آپ کو ٹھنڈ کم لگے گی. سوال پڑی ہو اللہم صل علی محمد. واہ واہ. نہیں بیان ہوگا تو گرمی آ جائے گی پھر بھی. ہاں ماشاء اللہ. مقصد سمجھانا ہے. بہت شکریہ، مہربانی آپ کی. بے شک فاتحہ صرف پڑھنے پڑھانے اور بخشنے بخشانے کے لیے نہیں ہے. جو ام الکتاب سورہ ہے، ام القرآن سورہ ہے، بے شک جامعۃ القرآن ہے. اسے پڑھ لینا پورے قرآن کے پڑھنے کے بعد واہ اسے تو فاتحہ پڑھیں تاکہ پورے ختم قرآن کا ثواب ہو جائے. ایسے ہی ہے. اب ایک سوال ہے سارے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ سورہ فاتحہ کیونکہ فاتحہ خانی کی وجہ سے تو سورہ فاتحہ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے کس پارے میں؟ واہ جی پہلا پارہ ہے جی. جی سکتا ہے. پہلے پارے میں ہے جی ویسے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو یہی لگتا ہے کہ پہلے ہاں پارے میں ہے. جی جی تو قرآن کا پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے. ہاں یہ قرآن کی کسی پارے میں نہیں. سورہ فاتحہ قرآن کے کسی پارے میں نہیں ہے. 30 پارے ایک طرف ہے، اکیلی سورہ الحمد ایک طرف. دو دفعہ ہی ہے. دو دفعہ. سبا مسانی کہنا
اور مدنی بھی ہے مکی بھی ہے۔ ہاں بے شک 2 دفعہ ہی ہے اللہ کا کلام ہے، جی اللہ کے کلام کا سرنامہ ہے، آہ اللہ کے کلام کا بچہ ہے۔ آہ دیکھیے ترتیب قرآن دیکھی جائے تو پہلی آیت اقرأ بسم ربک جی جی بالکل اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم لیکن جمع بندی کرنے والوں نے آگے پیچھے کر دیا اپنی ترتیب سے جمع بندی کی، کوشش بڑی کی اور جمع بندی کرنا حکومتوں کا پرانا کام ہے۔ کیا بات جمع بندی کرنا حکومتوں کا پرانا کام پرانا کام ہے۔ تو جنہوں نے جمع بندی بھی کی انہوں نے بھی اس سورہ کو قرآن کا سرنامہ بنا دیا۔ واہ سبحان اللہ اب یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آہ ذاتی برابر شک نہیں کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ اب اس اللہ کے کلام کو سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے، جی کیونکہ پڑھا تو ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، اور جو سوال آتے جائیں گے ان کا جواب بھی سوچنا۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ یہی ہے نا، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جی جو بڑا رحمان اور نہایت ہی ہاں اس میں کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی کہہ رہے اللہ ہی ہیں، کہہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آہ جی تمام تعریف ہے تعریفیں ہیں اس عالمین اللہ کے لیے جو سارے زمانوں کا پالنے والا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ اللہ کا کلام ہے، جی جی اللہ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ ہی کہہ رہا اللہ ہی کہہ رہے ہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، آہ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ جی کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے یار تو پھر کلام جو اللہ کا مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے اللہ ہی کہہ رہے ہیں۔ واہ 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 ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ جی واہ واہ جی جی یا کا اللہ کہہ رہے ہیں، آہ بولو نا جی بھئی ہاں کہہ رہے ہیں کلام جو اللہ کا ہے جی باقی تو بعد میں آئے گا اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک ایاک نستعین، نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں آہ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کلام اللہ کا باقی تو بعد میں پتہ لگے گا کیا کہنے آپ کے بھائی، بے شک کلام اللہ کا ہے لیکن جملے کسی بندے کے جی میرے حیدری واہ واہ اللہ کا ہے لیکن جملے کسی بندے کے ہیں۔ واہ واہ اب یاد رکھیے اللہ قادر و مطلق ہے جی اللہ اتنا بڑا قادر و مطلق ہے اور اپنی مرضی کا مالک ہے وہ واہ اس کی مرضی جس چیز پہ ملکیت کا دعویٰ کر دے۔ جی جی بے شک اللہ اتنا مالک ہے کہ اس کی مرضی جس چیز پہ چاہے تو اپنی ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ میری ہے، ہاں اللہ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اللہ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے کہا حاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی نبی۔ واہ واہ جی اس اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی گھر کا محتاج نہیں ہے، پر اس مالک نے کہہ دیا حاذہ بیت، یہ میرا گھر ہے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ جی اس مالک نے کہا، یہ میرا گھر ہے۔ ہاں اس اللہ نے آ کے میرے محمد کو گود میں نہیں اٹھایا، واہ واہ کہہ دیا لم سبحان جس گود میں تیری یتیمی پلی وہ میری گود تھی۔ یا حضرت ابو طالب پہ لاکھوں سلام جیو جیو بابا اللہ مجھے کا یتیم بنا، جس گود میں تیری یتیمی پلی ہاں گود
کیا بات سبحان میرے اللہ نبی نے پتھر مارے، ہاں۔ میں حبیب تو نے نہیں مارے، میں نے مارے جی جی لوگوں نے آ کے میرے محمد کے ہاتھوں میں بیعت کی، جی۔ تو اللہ نے کہا حبیب تیرے ہاتھوں پہ نہیں ہونی، میرے ہاتھ میں بعد واہ واہ سبحان ہے اللہ نا بھائی، جو اللہ کسی اٹھنی، کسی گھر، کسی کے فعل کو اپنا فعل کہہ سکتا ہے، وہ قادر مطلق کسی کے کلام کو اپنا کلام نہیں جی کہہ کہہ سکتا اور اب دنیا کو دعوت سے فکر ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، جملے کسی بندے کے ہیں، تو پھر آؤ مجھے وہ بندہ ہی دکھاؤ۔ کون ہے وہ بندہ جس نے سب سے پہلے اس حمد کو پڑھا ہے؟ اب دنیا کو نہیں ملتا ہمارے اہل بیت پہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے حمد الہی کس نے پڑھی، تو پھر آؤ میرے محمد کے نکاح کے موقع پہ سبحان اللہ ابو طالب نے پڑھا، اللہ کو یہ کلام اتنا پسند آیا کہ جبریل بے شک اس کے جملے ہیں لیکن مالک تو میں ہوں، سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی جیو زبان ہے، جیو 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 مالک تو زبانوں کا میں ہوں، ایسی حمد میری کوئی نہیں کر سکتا، جی۔ ایسی حمد میری آج تک کسی نے کی نہیں ہے، ایسی حمد کیا کہنے اس حمد کے، میں اس حمد کو اپنے لیے اتنا پسند کرتا ہوں کہ جملے اس کی زبان سے نکلے ہیں، بنا اسے میرے دل واہ سبحان اللہ جناب ابو طالب سبحان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد سبحان اللہ یہ بہت خوب بہت اور صرف میرے ساتھ منسوبی نہ کرنا اسے، خوب یہ منسوبی زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے، جی اس جی کلام کی نسبت میرے ساتھ کرتے ہو، یہ نسبت ہاں زبانی کلامی نہیں تحریرن ہونی چاہیے، اسے میرے سرنامہ کلام جامعۃ الکلام قرآن کا جز بنا دے، واہ اسے صرف جز ہی نہ بنانا، اسے سورہ بنا دے، جی۔ اسے سورہ اس طرح بنانا کہ سارے پارے ایک طرف ہوں، یا بابا ہم ایک طرف ہوں۔ جیو جیو سرنامہ کلام قرآن بنانے کے بعد صرف قرآن تک محدود نہ رکھنا، بلکہ اللہ نے اسے قرآن تک محدود رکھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی ہر نماز کا جز اول قرار دیا، چاہے نفلی نماز ہو، واجب نماز ہو، قضا نماز ہو، ہر نماز میں اسے شامل کر کے اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جس کے باپ کے کلام کے بغیر تیری نماز نہیں ہوتی، اس کے بیٹے کی ملا کے بغیر تیری ملا جیو جیو میرے حیدری واہ 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 بہت خوب بہت خوب واہ جی کیا واہ جی واہ کیا بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ جملے کسی جیو 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 جملوں کی ادائیگی کیسی ہے، بندہ کہہ رہا ہائے ہے ہائے کیا کرنا ہو، یا کا نام واہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ خوشی سے مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، او واہ واہ اللہ سے کوئی پاسوں کی مدد نہیں مانگتا، آہا جی 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 اللہ سے روٹی پانی نہیں مانگتا، نہیں مانگ رہی وہ رزاق ہے، نہ بھی مانگو گے دیتا ہے جیو 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 اللہ سے روٹی پانی رزق تو کیا چیز وہ دیتا ہے، نہ مانگو دیتا ہے، تب بھی دے گا زیادہ دیتا ہم نے جو چیز اس سے مانگنی ہے وہ روٹی پانی نہیں، صراط وہ مستقیم مانگنی ہے ہدایت، ہاں 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 ہمیں ہدایت مانگنی سیدھا جی اور جی یہ اللہ ہی دیتا ہے، جی روٹی پانی ہر کوئی دیتا ہے، جیو 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 ہدایت اللہ ہی اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ نے ایک نظام ہدایت بنایا ہے، لو اللہ بندوں کی ہدایت لیے خود نہیں آتا، ہادی بھیجتا ہے۔ ہادی میں جی یہ نماز میں ہر مولوی نے پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آہا اور یہ اس اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ جس نے یہ ہدایت کی دعا تم سے منگوائی ہے وہ تمہیں ہادی بھی دے، جی یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ دعائیں تم سے ہدایت کی منگوائے اور تمہیں تم جیسا دے دے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات آج بات کو سمجھ میرے دوست، تھکنا نہیں، بس بات کھانے پڑی، گرم ہو گیا گرمی ہو ہو گئی گیا، ہو گیا بہت شکریہ، واہ 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 بچے نے کمال کر دیا، ہاں ہاں نہیں واہ واہ یہ تو سچ ہے، جی جی بے شک علی بے شک ہاں 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 بھائی تم سمجھنا
اللہ کا نظام ہدایت ازل سے ہے. کائنات بنی نہیں تھی، اللہ نے ہاتھ بنا دیے تھے. جی بلا شک. یاد رکھیے توحید عدل کے ساتھ. جو اللہ کو عادل نہیں نہ مانتا ختم گاڑی اسے ایک ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یاد ہے یاد ہے. پوری کائنات میں واحد مسلک تشیع ہے جس میں اصول دین میں اس کی وحدانیت کے عقیدے کے بعد اس کے عدل کا عقیدہ. عدل. جی جی بالکل. جو اللہ کو عادل نہیں مانتا ہمارے نزدیک اسے ایک ماننے کا کوئی حق. فائدہ نہیں. اللہ نے دعا منگوائی سب سے منگوائی جی کہ ہمیں سیدھی راہ دے. تو یہ اس کے عدل قائم تقاضا ہے کہ جس نے دعا منگوائی ہے وہ تمہاری ہدایت کا بندوبست نہیں کرے. بندوبست بھی کرے. اور اللہ نے نظام ہدایت قائم رکھا ہے. صوبہ. اور یہ ساری دنیا اور کائنات اس وقت اگر قائم ہے نا تو کسی ہاتھی کی ہادی کی وجہ سے. جی نعرہ حیدری. یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل. قائم آل محمد علیہ السلام باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. بے شک. اللہ کے نظام ہدایت. یہ دنیا قائم ہے تو ہاتھی کی وجہ سے. جس دن یہ دنیا اللہ کے ہاتھی کے وجود سے خالی ہو گئی ختم اس دن یہ دنیا ختم ہو گئی. ختم. یہ اس کا نظام ہے. مالک ہاتھی بناتا ہے. مالک ہی ہدایت کے لیے ہاتھی بھیجتا ہے، وہ خود نہیں آتا. مالک ہدایت اگر تیرے ذمہ ہے اور سلسلہ ہدایت نے جاری رکھا ہے تو بتا تیرے ہاتھی کیسے. ہاں جی یہاں پہ بات بات کی بولی بولتا کرو. لوگوں کو ہدایت کے نام پہ اپنا فالر بنا رہا ہے، اپنی ٹوپی پہنا رہا ہے. ایسے ہر فال جو بھی ہدایت کے نام پہ تبلیغ کر رہا ہے ہاں وہ لوگوں کو اسلام کا فالور نہیں بنا رہا. اپنا بنا رہا ہے وہ اپنا فالور بنا رہا ہے، اپنی ٹوپی چلا رہا ہے، اپنا رنگ دے رہا ہے. ایسے بالکل. مالک تو بتا تیرا ہاتھی کیسے. جی تو آئیے ہم نے ہدایت لینی ہے ہاتھی سے لینی ہے. ہادی سے. ہاتھی کیسا ہونا چاہیے وہ مولوی سے نہیں پوچھنا. جی واہ قرآن سے پوچھ لو یا مولا سے پوچھ لو. ماشاء اللہ. واہ واہ. تو قرآن میں بتائے گا. اللہ نے اپنے ہاتھیوں کی کوئی نشانیاں بیان کی. بے شک. اللہ جسے ہاتھی بناتا ہے نا اس کے نظام ہدایت میں ہاتھی کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ اسے ہاتھی پہلے بناتا ہے دنیا میں بعد. جی 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 بالکل نازل کرتا ہے. قرآن سمجھے گا. اللہ جسے انسانیت کے لیے ہاتھی بناتا ہے نا اسے ہاتھی ہی پہلے بناتا ہے. پہلے بنا علم دنیا میں بعد میں. پڑھیے قرآن سورہ مریم. 3 دن کے عیسیٰ کو لے کے اس کی ماں قوم کے سامنے آئی. ہاں قوم نے کہا مریم یہ کیا؟ کہا بیٹا. بیٹا. کس کا؟ میرا. مریم تیرا کیسے؟ تیری شادی نہیں ہوئی. کہا شادی نہیں ہوئی پھر بھی میرا بیٹا. واہ. تو ساری قوم یہودیت نے انگلیاں اٹھائی مریم یہ کیا کیا تم نے؟ نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا خاندان ایسا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو بی بی خاموش رہی. فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ. جی پوچھو اشارہ کیا بچے کی طرف. کہبارے کی طرف واہ واہ. کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو. اس سے پوچھو. کیا بات. تو وہ ساری قوم کہنے لگی قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّبُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. مریم یہ چھوٹا کیسے بولے گا؟ جی جی بچہ کیسے بول. کیا بات. کانا سبھی بالکل بالکل. یہ تو بھی دودھ پیتا ہے، یہ تو بھی بچہ. اب سنیں اللہ جسے ہاتھی بناتا اسے ہاتھی پہلے بناتا. دلیل دے جی جی جی. کیسے بولے گا من کانا فی المہد صبیا، یہ تو بھی بچہ ہے. تو قرآن کے لفظ قولا وہ بولا کیا بولا؟ انی عبد اللہ سبحان اللہ. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن پڑھ کے آیا ہوں. جی جی ماشاء اللہ. صبح ماشاء اللہ. کتاب لے کے آیا ہوں
جی نبی بن کے آیا ہوں. شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث تمام مقام میں فکر کے علماء مانے نہ مانے پر قرآن میں لکھا ہے کہ دین کا عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ اعطانی الکتاب کتاب لے کے آیا ہوں. وجعل النبیہ نبی بن کے آیا ہوں. پوری دنیا کی عیسائیت کو حق حاصل ہے کہ 25 دسمبر کو بڑا دن کہے, بڑا دن منائے. ان کے نبی نے اس عمر میں بات کی ہے جس عمر میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس نے کیا کہا ہے, میں کتاب لے کے آیا ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں. آ کے نہیں بنا, بن کے آیا ہوں. ماشاءاللہ بن کے آیا ہوں. حق ہے نا سید کو بڑا دن منائے اور بڑا دن کے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے نا. ان مولویوں کو جن کے عقیدے میں پاک محمد کو 40 سال پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں. کیا بات ہے, کیا بات, ماشاءاللہ. قرآن نے پہلا سبوت دیا کہ اللہ جسے ہاتھی بناتا ہے بنو انسان کے لیے اسے ہاتھی پہلے بناتا ہے. بے شک. دنیا میں بال دیکھتا ہے. اور دوسری صرف اعطانی الکتاب, وہ کتاب لے کے آتا ہے, ان پڑھ نہیں آتا. اللہ جسے بنو انسان کے لیے ہاتھی برحق بناتا ہے اسے کتاب دے کے ہاتھی بنا کے. اور پھر سن لو, اللہ بنو انسان کے ہدایت سے ہاتھی بناتا ہے. وہ ماں کی گود میں جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا. جی جی بے شک. ہر کو سو ناقص کو دین کا ہاتھی نہ بناؤ. ہاتھی لینا ہے تو اسی کتاب سے لے لو جس کتاب کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے. حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. واہ واہ, کیا بات. اگر دعوے میں دنیا کھل جائے نا, اگر کتاب کافی ہے تو پھر کتاب سے لو نا اللہ کا ہاتھی. اور صفات پہچان اللہ جسے ہاتھی بناتا ہے وہ ماں کی گود میں جانتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. دلیل تو آؤ, 3 دن کا موسیٰ ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, قرآن کوئی نہیں مل رہی, اور فرعون کے محل میں کرائے پہ آئی ہوئی دائیاں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے. وہ ان دائیوں کی گود میں ہے اور اللہ کہاں سے کہہ رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ, اے موسیٰ تیرے اوپر ان دائیوں کا دودھ حرام ہے. جی جی جی, اللہ وہی کرتا ہے موسیٰ کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ, تیرے اوپر دائیوں کا دودھ حرام ہے. پوچھو دنیا کے مولویوں سے کہ موسیٰ نے دائیوں کا دودھ دیکھا بھی نہیں, کیوں؟ حدیث پہ اللہ کی وحی آ گئی تھی تیرے پہ دائیوں کا دودھ حرام ہے. ارے موسیٰ جیسا نبی دائیوں کے دودھ کو دیکھتا نہیں ہے تو فخر موسیٰ میرا سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیو جیو جیو, ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات. سبحان اللہ, واہ جی واہ. کیسے پی سکتا ہے, نہیں پی سکتا. یہ نہیں. اللہ جسے ہاتھی بناتے ہیں ماں کی گود میں جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. سنو میرے دوستوں, تشیعوں کے عقائد و نظریات کو سمجھو. ہم جسے ہاتھی مانتے ہیں نا وہ ماں کی گود میں جانتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. لیکن تاریخ اسلام میں دیکھ لو کہ کوئی بندہ 40 سال کی عمر میں آیا, کوئی 30 سال کی عمر میں آیا, کوئی 60 سال کی عمر میں آیا اور اس نے آ کے میرے محمد کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا تو میرے محمد نے سب سے پہلے اسے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخالاتکم وبنات الاخت, بنات الاخت. اے بندے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو سن کلمہ پڑھنے کے بعد اب تیرے پہ لازم ہے کہ تم پہ تیری ماں حرام ہے, تم پہ تیری خالہ حرام ہے, تم پہ تمہاری پھوپھی حرام ہے, تم پہ تمہاری بھتیجی حرام ہے, تم پہ تمہاری پھوپھی کی پھوپھی حرام ہے, تم پہ تمہاری بہن کی بیٹی حرام ہے. تو میرے دوست کو جاؤ دنیا کی مولویوں میں سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو جس نے بھی آ کے میرے محمد کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا کیا وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ماں کا حیا کرتا تھا, بہن کا حیا کرتا تھا, خالہ پھوپھی کا حیا کرتا تھا. محمد سے پہلے عرب کے معاشرے میں ماں بہن خالہ کا نام کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ عورت کو اور سمجھا جاتا تھا کہ میرے محمد کی نائن کا صدقہ ہے کہ بندوں کو پتا چلا ماں ماں ہوتی ہے, خالہ خالہ ہوتی ہے, پھوپھی پھوپھی ہوتی ہے, بانی بانی ہوتی ہے, بھتیجی بھتیجی ہوتی ہے. میں آج 1400 سال بعد بھی ان ہستیوں کو دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کر سکتا ہوں.
پر دین کا ہاتھی نہیں مان سکتا، جی۔ کیونکہ ان میں کسی کو 40 سال بعد پتا چلا کہ ماں حرام ہوتی ہے، کسی کو 60 سال کے پتا چلا ماں حرام، میں انہیں سلام کر سکتا ہوں لیکن دین کا ہاتھی نہیں مان. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس 14 ہاتھی ایسے ہیں جنہیں ماں کی گود میں پتا تھا حلال کسے کہتے ہیں. ماشاء اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. اس دین کے لیے جسے ہاتھی بناتا ہے وہ ماں کی گود میں جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. بے شک، اللہ جسے دین کا ہاتھی بناتا ہے اسے کتاب دے کے بھیجتا ہے، اسے علم دے کے بھیجتا ہے بے شک، اور اسے بنا کے بھیجتا ہے. اور جسے اللہ ہاتھی بناتا ہے وہ ماں کی گود میں فیصلہ کر سکتا ہے. بے شک. پڑھو قرآن. یا یحییٰ اوہ، خذ الکتاب بقوت ہی، اے یحییٰ پکڑ لے قوت کے ساتھ کتاب کو اور فیصلہ کر اس کتاب کے ساتھ. اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے ہادی قرآن سے پہچانے. قرآن نے بتایا ہے جنہیں جو اللہ کی طرف سے ہادی ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو ہادی ہوتے ہیں وہ ماں کی گود میں جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اور اللہ جنہیں ہادی بناتا ہے وہ علم کا مرکز ہوتے ہیں، مال العلم ہوتے ہیں. جی. اور آج 3 رجب ہے، مرحوم سجاد شاہ جی کی فاتحہ کی مجلس میں آج اس غریب امام کا ذکر کرتے ہیں. امام نکیل ہے. جس کی ہوئے ہو، آج سامرا شہر میں بطول زہرا اور اپنی آنکھوں کو ہر معصوم کا آج امام حسن عسکری کی یتیمی کا دن ہے. اس کا نام ہی امام الہادی ہے، امام الہادی علی النبی علیہ السلام. اور ان روتی آنکھوں کے ساتھ امام زمانہ کو عزت بلند کا 12 سال سے مرحوم امام کے زندان میں گزرے ہیں. اللہ تمہیں سامرا لے جائے. جس کنویں میں امام کو قید رکھا ہے، جس زندان میں قید رکھا تھا، بڑا جگرے والا جوان کیوں نہ ہو اس زندان کی ساری سیڑھیاں اتر نہیں سکتا جس زندان میں میرے امام نے نہیں. آدم محمد کو عجیب عجیب رنگ میں مارا گیا. کبھی ان کے جنازے رات کو کبھی ان کو قبریں چھپانا پڑے، کبھی ان کے لاشیں مباؤں، کبھی ان کے جنازے واپس ہوئے قبرستانوں سے. اور دنیا والا میں سیدوں کا کیا بیان کروں. کچھ جنازے ان کے قبرستانوں سے واپس گئے ہیں، ان کی قبریں چھپائی گئی ہیں. یہ وہ جنازہ ہے جو گھر سے باہر نہیں نکلا. امام نبی کے زمانے میں 3 رجب میں آج سامرا شہر میں امام نبی کا جنازہ گھر کے اندر ہی پڑا رہا، باہر نہیں نکلا. اسی گھر کے شہر میں قبر بنائی گئی، اسی مظلوم کا جنازہ حسن عسکری نے اکیلے اٹھایا اور دفن کیا. میں کہتا ہوں یا امام نبی تیری غربت پہ میں گریا پکار کرتا ہوں، مولا تیرا جنازہ گھر سے باہر نکلا اور تیرے بیٹوں نے تیری بیٹیوں نے تیرا جنازہ گھر کے شہر میں دفن کر دیا. لیکن مولا میری قیامت تک میری آنکھیں سرخ رہے گی تیرے اس مظلوم داد حسین کے غم میں جس کے لاشر پہ گھوڑے اس انداز میں دوڑائے گئے کہ دائیں طرف کی مچھلیاں بائیں چلی گئی، بائیں کی دائیں چلی گئی. اور امام زمانہ کو نوحہ کہنا پڑا کہ میرا سلام اس داد حسین میں جس کی ہڈیوں پر چکی کی طرح پیسا گیا. صاحب الدین عیان المقلبین المقلبون بارہ اس خلوص میں شاہدہ کا ثواب مرحوم مقبول سید سجاد حسین کاظمی ابن سید زمان شاہ کاظمی کی بلندی درجات کی قبول فرما. میرا اللہ ذکر کے بدل میں اس مرحوم کے قبر پر نور ولایت آل محمد سے منور فرما. اور جتنے عزیز و اقارب دوست احباب
سادات اس غم میں شامل ہوئے انہیں دنیاوی لوگوں سے محفوظ فرما میرے اللہ مرحوم کو شفاعت فاطمہ زہرا سے فرما صبر مرحوم کو مرحوم کے لیے آسان فرما مرحوم کی آل اولاد و ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما میرا رب کی توفیقات میں اضافہ فرما انہیں اپنے بابا کے مشن ادا و بنا میں قائم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطاهرين رحم الله من الفاتحه على روح المرحوم سيد السجاد حسين كاظمي ابن زيد زمان شاه كاظمي الفاتحه